آپ حضرات کے سامنے چند سبق آموز قصص اور حکایات بیان کروں گا جن سے آپ کو والدین اور خصوصیت سے والدہ کے صحیح مقام کا اندازہ ہو سکے گا، اور ساتھ ہی فرما بردار اولاد کی ببرکت زندگی کا نقشہ دیکھنے کا موقع حاصل ہوگا۔ آپ کی چشمانِ تصور کے سامنے وہ فیوز و سعادت مشتمل ہو کر آئیں گی جو ان مبارک روحوں کی قسمت میں تھے، جنہوں نے والدہ کی رضامندی کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی اور ان کے سلے میں روحانیت کے رفیع الشان مدراج حاصل کیے۔ خالق خدا نے والدین کی دعائیں حاصل کرنے والوں کو اپنی آنکھوں میں جگہ دی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس مبارک موضوع کی ابتدا ایک نافرمان بیٹے کی تباہی اور دمی ہلاکت کے تذکرے سے کروں، مگر میرے روح سخن حضرت نوح علیہ السلام کے پدرانہ شفقت کی طرف ہوگا، لہذا یہ چیز خلاف موضوع نہیں ہوگی۔ اندازہ فرمائیے کہ آدم ثانی کو 950 برس کی مبالغانہ کوششوں کے باوجود جب تقریباً ساری قوم قہرانہ طوفان میں ڈوب رہی تھی تو پدرانہ محبت ایک بے پناہ ولولہ بن کر پیغمبر علیہ السلام کی روح پر طاری ہو گئی، لہذا وہ نافرمان بیٹے کی نجات کے لیے کوشش کرنے لگے۔ یہ تو حاکم متلقہ کا نظام تھا کہ ابھی نوح علیہ السلام اپنے نافرمان بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دے رہے تھے کہ طوفانی موجوں نے کنعان کی گستاخانہ گفتگو کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، ورنہ اگر باپ کا بس چلتا اور بدبخت بیٹے کا غرور اس قدر زیادہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ باپ اپنے لخت جگر کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتا۔ خیر، ہماری روحیں پیغمبر علیہ السلام کے اس جذبے کے لیے عقیدت سے جوم اٹھتی ہیں اور ہم بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ پدری محمد کے چند لمحات کی وہ قیمت ہیں کہ سینکڑوں نوجوان مل کر برسوں تک بے لوث خدمات سر انجام دینے کے باوجود بھی یہ دعویٰ کرنے کے مجاز نہیں ہو سکتے کہ ہم نے اپنے حقوق کا کوئی 1000واں حصہ بھی ادا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی واضحانہ دعوت کے جواب میں عذر نہایت طیش میں آ کر کہتا ہے، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے اگر تو نے اطرد نعوذ باللہ سے واپس نہ آیا تو میں تجھ کو ضرور سنسار کر دوں گا۔ جا ایک مدت کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ لیکن اس موقع پر اگر مفسرین قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چھوڑنے کے بعد آپ کے باپ عذر کے جذبات کی عکاسی نہیں کی، اور اگر کسی نے اب تک ہمیں نہیں بتایا کہ خلیل اللہ جیسے وجیح صورت فرشتہ سیرت اور حلیم الفطرت لخت جگر کو گھر سے نکال کر عذر پر فقط کی گھڑیاں کیسے گزری، تو مجھے امید ہے کہ میرا ظن و گمان اس معاملے میں مودع اتہام نہیں ہوگا کہ بد نصیب عذر نے لازماً پہلی ہی رات اپنے ابراہیم کے فراق میں آنسو بہا کر اور آہیں بھر کر گزاری ہوگی، اور اپنے ہاتھوں سے اتنی بڑی متاع کو ضائع کر کے حسرت ویاہ اس کی موت مرا ہوگا۔ یاد رہے، میرا یہ گمان پدری الفت سے عقیدت کے اظہار کا مترادف ہے، کیوں نہ کہ میرا یقین ہے کہ والدین کی محبت فطرت کے طبعی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے جس کا فقران وقتی طور پر مانا جا سکتا ہے مگر ماں یا باپ کے دل سے دائمی طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بھی عرض کر جاؤں کہ باپ نے جب گھر سے نکل جانے کو کہا تو آپ نے جواب میں فرمایا، ابا جان، آپ پر سلامتی ہو، میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی دعا کروں گا، کیوں نہ کہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس فرزندانہ لہجے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء اکرام والدین کے حق میں نہایت ہی منکسر مزاج اور فرما بردار ہیں۔ اس زمر میں اس گھرانے کی اس ممتاز خاتون کو مادرانہ دلی کیفیت کا بھی ذکر معلوم ہوتا ہے کہ جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام وطن معلوف سے کوسوں دور بے برگ و 11 سر زمین میں یعنی مکہ معظمہ کے کالے کلوٹے پہاڑوں میں چند ماہ کے اسماعیل کو آغوش میں دے کر بٹھلا گئے تھے۔ اس تذکرہ میں ممتا کے جلوے اپنے پورے جوبن میں نظر آئیں گے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس جو آب و نان کی قلیل مقدار تھی وہ ختم ہوئی۔ عرب کے آتش بارلوں کے تھپڑوں نے اس حور صفت عفت ماب مادر ذبیح اللہ کی مبارک چھاتی سے دودھ خون تک بھی خشک کر دیا تھا۔ ماں نے بچے کے چہرے کو دیکھا تو شدت شنگی سے زرد پڑ رہا تھا، ننھے پلکوتی لبوں پر چھریاں جم رہی تھی، گلے میں پیاس کی وجہ سے کانٹے پڑ رہے تھے۔
کیا اس موقع پر اس نحیف وزار ماں نے اپنے بچے کو تڑپ تڑپ کر جان بحق ہونے کا موقع دیا؟ ہرگز نہیں۔ ارض و سما کی شہادت موجود ہے کہ اس وقت ممتا نے ماں کو دیوانہ بنا دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو عرب کی چلچلاتی دو بھول گئی۔ ہاں کوساروں کی بلندی و پستی ذہن ماردر سے نکل گئی۔ صفا مروہ کا درمیانی بعد نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس آتش سرد زمین پر پانی کی تلاش میں کتنے چکر لگائے، کون گنتا تھا، کون دیکھتا تھا؟ ہاں وہی گنتا تھا اور وہی دیکھتا تھا جس نے اپنی قدرت سے اس نسوانی ڈھانچے میں ممتا کا یہ بے پناہ جذبہ پیدا کیا تھا۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، اچھی لگے لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔